سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کئی تابعین جہاد کے سلسلے میں ہندوستان وارد ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک صحابی بھی ان کے دور میں جہاد کے سلسلے میں وارد ہوئے۔ یہ وہی صحابی ہیں جو اس سے پہلے بھی ہندوستان میں جہاد کے سلسلے میں آ چکے تھے، یعنی کہ عبد الرحمن بن سمرہ کرشی رضی اللہ عنہ، اور انہیں ان علاقوں کا پہلے سے بھی تجربہ تھا اور یہ اس علاقے کے والی بھی رہ چکے تھے۔ 42 ہجری میں عبداللہ بن عامر نے دوبارہ حضرت عبد الرحمن کو غزوہ کے لیے سجستان بھیجا۔ اس بار عبد الرحمن بن سمرہ نے بلاد ہند کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں سجستان کی ولایت بھی دی۔ ان کی وفات حجاج بن یوسف کے آخری عہد میں ہوئی۔ اسی طرح ایک اور تابعی جو ایک صحابی رسول کے بیٹے تھے، وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہندوستان جہاد کے سلسلے میں وارد ہوئے، جن کا نام سنان تھا اور ان کے والد کا نام سلمہ رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کی پیدائش ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے دن اور دوسری روایت کے مطابق غزوہ حنین کے موقع پر ہوئی تھی۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے کچھ عرصے بعد ہوئی تھی۔ جب جنگ کے دوران سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی ولادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا، جس نیزے سے میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے، یعنی مجھے یہ جہاد اس بیٹے سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا حوصلہ دیکھا اور جرأت مندی دیکھی اور یہ جملہ سنا تو اس بچے کا نام سنان رکھا، یعنی یہ وہ تابعی تھے جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ اور تذکرہ نگاروں کے مطابق ان کی شجاعت و بہادری کے نمایاں واقعات ملتے ہیں۔ حضرت سنان کئی بار حدود پاک و ہند میں امیر مقرر کیے گئے۔ 662 یعنی کہ 42 ہجری میں راشد بن عمر کی شہادت کے بعد ہندوستان کے کسی خطے میں امیر بنائے گئے۔ 47 ہجری میں عبداللہ بن سوار کی شہادت کے بعد ان کی جگہ امیر مقرر کیے گئے۔ معرکہ ہند میں ان کی شجاعت و بہادری کی عجیب و غریب خبریں ملتی ہیں۔ محلب بن ابو صفرہ حضدی عتقی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پایا مگر صحبت کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ 46 ہجری یعنی کہ 664 عیسوی کو سندھ کے ایک شہر قندابیل میں دشمن کے مقابلے میں آئے اور انہیں شکست دی اور ملتان کی طرف آگے بڑھتے رہے، اور یہ تابعی بنو اور کوہاٹ تک پیش قدمی کرتے رہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بنو کو اس وقت بننا اور کوہاٹ کو کہات یا کوات کہا گیا ہے۔ عبداللہ بن سوار عبدی 663 عیسوی یعنی کہ 43 ہجری کی غزوات ہند میں شریک تھے اور نہایت ہی سخی آدمی تھے۔ کلات اور رن ہف کچ کے علاقوں تک پیش قدمی کرتے رہے، اور ایک مرتبہ کلات کے حاکم نے ان کو عجیب و غریب تحفے پیش کیے جو انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس دربار خلافت میں پہنچا دیے۔ اور 47 ہجری میں یعنی کہ 667 عیسوی میں انہوں نے ترک باشندوں کے ہاتھوں شہادت پائی۔ یاسر بن سوار عبدی، یہ بھی تابعی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پایا مگر صحبت کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ کلات کے پہاڑی مقام پر جنگ میں شریک ہوئے۔ ایک مرتبہ ہندوستان کے کسی علاقے میں ایک آدمی کے ساتھ گزر رہے تھے کہ کہیں دشمن نے انہیں راستے میں للکارا اور انہوں نے وہیں قدم جما لی اور دشمن سے ایسی پنجہ آزمائی کی کہ دشمن کے قدم اکھیڑ کر رکھ دیے اور دشمن پر فتح حاصل کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سالہ دور خلافت کے بعد یزید کے دور حکومت بھی ایک صحابی رسول ہندوستان میں جہاد کے سلسلے میں وارد ہوئے۔ یہ آخری صحابی رسول تھے جو جہاد کے سلسلے میں ہندوستان وارد ہوئے تھے، جن کا نام منذر بن جارود عبدی رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کا شمار اصاغر صحابہ میں ہوتا ہے۔ اپنے قبیلے بنو عبد القیس کے سردار اور اپنے وقت کے مشہور سخی انسان تھے۔ جنگ جمل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اس تخر کا امیر مقرر کیا تھا۔ یزید کے دور میں انہیں سرحدات ہند کی طرف روانہ کیا گیا۔ انہوں نے بوکان، کلات اور خزدار کی جنگوں میں نمایاں حصہ لیا۔ بوکان، کلات، خزدار یہ تینوں آج بھی بلوچستان کے علاقے ہیں۔ بوکان یعنی کہ بولان اور خزدار کو عربوں نے قصدار لکھا ہے۔ 61 یا 62 ہجری میں انہیں سندھ کے شہر قندابیل کا امیر مقرر کیا گیا۔ 62 ہجری میں قندابیل میں وفات پائی۔ یہی وہ صحابی رسول ہیں جن کی قبر سندھ کے کسی علاقے میں موجود ہے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 60 سال تھی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصت ہونے کے وقت ان کی عمر 7 یا 8 سال تھی۔ تاریخ میں ہمیں ان 17 اصحاب رسول کا ذکر ملتا ہے جو عرض پاک و ہند تشریف لائے۔ ان میں سے چند ایک یہیں مدفون ہیں اور بعض کچھ عرصہ یہاں گزار کر رخصت ہو گئے۔ عرض پاک و ہند کی تاریخ کا یہ ایک اہم گوشہ ہے جسے ہمیں جاننا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح کی دلچسپ اور اسلامی تاریخ پر مبنی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں محمد بن قاسم کی فتح سندھ کا واقعہ۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔